ناشکری پر اترائے، کفر پر اترائے، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنی شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی کو، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو ہم نے ان کا مقدر بنا دیا۔ وہ قوم جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والی، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی، جب ناشکری پہ اتر آئی تو رب العالمین نے وہ نعمتیں بھی چھین لی، وہ عزت بھی چھین لی، وہ وقار بھی چھین لیا، اور ان کو غربت اور مسکینی کی دلدل میں اتار کر پوری دنیا کے تھپیڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر وہ عزت رحمت عالم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو عطا کی۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا خبردار، تمہارے جزیرہ عرب میں کوئی یہودی پناہ نہ پائے، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔ جب آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا، آپ نے اعلان کیا جزیرہ عرب سے کسی یہودی کو نہ رکھو، سب کو نکال دو۔ یہ بڑے سازشی عناصر ہیں، سازشی قوم ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی میں بھی سب سے پہل ہے۔ ہر لحاظ سے یہ گندے، ہر لحاظ سے رذیل، ہر لحاظ سے ذلیل، ان پاک شہروں مکہ میں اور پورے جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اس حدیث پر عمل کیا، چن چن کے یہودیوں کو مارا، ان کو نکالا، جتنے بھی بچ گئے یا تو غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے ان کو نکال دیا گیا، حتیٰ کہ یہودی مورخ آج بھی تسلیم کرتے ہیں اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 1-2 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری کی پوری دنیا سے یہودیوں کا بیج بھی ختم ہو جاتا، نسل ہی ختم ہو جاتا۔ اور یہ بات تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ سیدنا فاروق اعظم یہودیوں سے سخت نفرت۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بھی یہی، یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ جب آپ مدینے آ گئے، مکے میں تو آپ کو یہ موقع مل جاتا تھا، جیسے آپ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور بیت اللہ بھی ہو۔ یہ بھی شرعی حکم ہے کہ اس طرح کھڑے ہو وہ نفل پڑھنے کے لیے طواف کے کہ مقام ابراہیم بھی تمہارے سامنے اور سمت بیت اللہ کی بھی ہو۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے، جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کی طرف بالکل پیچھ ہو جاتی، بالکل مخالف سمت میں۔ آج بھی جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں مسجد قبلتین کو دیکھیں آپ، جو اب بیت اللہ والا رخ ہے، بیت اللہ والا جو رخ ہے وہ یہ ایسے ہے جیسے ہمارا محراب ہے، اور جو بیت المقدس والا رخ ہے انہوں نے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ بورڈ لگا کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو بیت المقدس والا رخ ہے وہ ادھر ہے۔ اب آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں نا، ان کی طرح ٹائی لگا لے تو ہم جیسا اپ ٹو ڈیٹ کوئی نہیں، ان کی طرح ہم پینٹ پہن لے ہم جیسا ذرا پڑھا لکھا اور نوجوان کوئی نہیں، ہم متاثر ہوتے ان کے کلچر سے۔ اللہ کے رسول کے دل میں ہر وقت
یہودیوں کی مشابہت سے نفرت رہتی تھی، حالانکہ یہ عبادت کا معاملہ تھا اور اللہ نے حکم دیا ہوا، لیکن دل میں یہ بات آ گئی یار یہودی بھی ادھر منہ کرتے ہم بھی ادھر کرتے، پھر ہم میں یہودیوں میں فرق ہے کیا؟ فوراً للچائی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ اے حبیب پریشان نہ ہو، ہم بار بار آپ کے رخ زیبا کو آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ للچائی نظروں سے ہمیں ہمیشہ اوپر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا کرتے ہیں، آپ کی نظروں میں التجا اور تمنا ہوتی ہے، ہم آپ کی اس التجا کو قبول کرتے ہوئے ہم آپ کا قبلہ وہی قبلہ ابراہیمی کر دیتے ہیں جس کی آپ کے دل میں تمنا ہے۔ حالات نماز میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نماز کی حالت میں پلٹ گئے۔ اب یہاں دیکھو حنفی کہتے ہیں نماز میں پاؤں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ورنہ نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو باقی رکھا، پورے صحابہ گھوم گئے، آپ بھی گھوم گئے، اب امام پیچھے ہو گیا اور مقتدی آگے ہو گئے، اللہ کے رسول سب چیر کر پھر آ گیا، کیونکہ اب قبلہ اس طرف، پہلے اس طرف تھا تو آپ آگے اس طرف کھڑے تھے، اب قبلہ اس طرف ہو گیا تو آپ کو آگے اس طرف آنا پڑا، چلے، یہ تو نہیں فرشتوں نے اٹھا کے رکھا، آپ چلے۔ یہ اپنی طرف سے جو دین میں تبدیلیاں رد و بدل اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت انس آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی وضو کر کے آئے، انہوں نے سوچا میں بھی تہجد پڑھ لوں آپ کے ساتھ، تو وہ اس طرف آ کے کھڑا ہوا، بائیں طرف، رسول اللہ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہوا جس طرف امام کھڑا ہوا ہے۔ دو بندے جب نماز پڑھیں یا پڑھائیں جماعت کے ساتھ تو جو امام ہے وہ مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا، اور جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے جس طرف امام کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے سے گھمایا، اب نماز میں پورا پیچھے گھوم رہا ہے، پیچھے سے گھمایا اور اس طرف لے آئے جس طرف مقتدی کھڑا، اس کی نماز نہیں توڑوائی، نماز میں گھمایا، پیچھے سے پکڑ کے پیچھے سے گھمایا اور اس طرف لے آئے۔ دین بڑا آسان ہے اگر نبی کریم کی زبان اقدس سے لیا جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت اتنا پسند کی، حتیٰ کہ محرم میں 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے تھے، مدینے میں جا کے آپ کو پتا چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، اور آپ نے سوچا تو یہودیوں کی مشابہت ہو گئی، آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یعنی وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی توحید والے تھے، ہم بھی توحید والے ہیں، ہم زیادہ مانتے ہیں تم سے موسیٰ علیہ السلام۔ صحابہ سے کہا اگر اگلے سال میں زندہ رہا، اگلے سال میں زندہ رہا، دیکھیے جملوں پہ غور کیجیے، اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ آج آپ کسی کے سامنے کہیں تو دیکھیں فوراً کہے گا یہ گستاخ، یہ گستاخ، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ فوت ہو گئے، یہ گستاخ۔ آپ نے خود کہا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے دوں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود، 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک روزہ یا تو پہلے رکھو یا ایک روزہ بعد۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بیت المقدس جو ہے یہ ایک مقدس جگہ ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدا 15ویں پارے کا بالکل آغاز اللہ نے وہاں کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آخری پیغمبر کو سیر کروائی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک، آپ کو تمام انبیاء کا امام بنایا۔ بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی جمع ہیں، آدم علیہ السلام بھی جمع ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ آج بابا آدم نماز پڑھائیں گے، آج ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، پوری دنیا کو بتا دیا محمد عربی جس جگہ موجود ہوں امامت کے مصلی کا حق اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں، چاہے کہ پیچھے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں۔ آج دنیا کے عقیدے دیکھیے، کہیں گے اللہ کا رسول ہر جگہ موجود ہے، ان کی مسجد میں بھی موجود ہے، ان کے ممبر کے پاس بھی موجود ہے، ان کے مصلی پر بھی موجود ہے۔ جب نماز کھڑی کرنے کا وقت آئے گا مولوی صاحب بھاگ کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ خود اعلی حضرت کا درود ہے، دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود۔ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اعلی حضرت کا لکھا ہوا یہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہوئے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تم سارے کے سارے ادب میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب کوئی مولوی سے پوچھے جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں تو آج تو ہمیں زندگی کی ایک نماز تو ان کے پیچھے پڑھنے دو، کوئی ایک تو بولے نا۔ جب اللہ کے رسول تمہاری مسجد میں آ گئے مولوی صاحب، تمہیں امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کا کوئی حق، ارے ایک نماز تو ان کے پیچھے پڑھنے دو، نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ہیں، کتنے باطل عقائد ہیں یہ، ان سے توبہ کیجیے اللہ کے بندو، ان سے توبہ کیجیے۔ آپ جمعہ پڑھتے ہو، مدرسے میں نہیں داخلہ لے سکتے کوئی بات، آپ جمعہ پڑھتے ہو، آپ ٹائم پہ آؤ، وقت پہ آؤ، پوری بات خطیب کی سنو اور بات پلے باندھو، آپ سمجھ کے جاؤ۔ ہم آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناتے، لیلا مجنو ہیر رانجھا کے قصے نہیں سناتے، قرآن و حدیث کے حقائق آپ کو سناتے ہیں۔ آپ پلے باندھیں، کبھی گھر میں اکیلے بیٹھ کے سوچا تو کریں نا کہ یار خطیب صاحب نے یہ بات کی تھی، عقل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ اور آج اسی کو ایشو بنا کر یہودیوں نے ایسا فلسطین میں اپنا جال بچھانا شروع کیا اور قبضے کرنے شروع کیے، حالانکہ وہاں یہودیوں کی اتنی تعداد نہیں تھی، پوری دنیا سے یہودی لا کے وہاں بسائے گئے۔ اور اس میں غلطی فلسطینیوں کی بھی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے علاقے بسانے شروع کیے، فرض کیا میرا گھر ہے بابا اور میرے پلاٹ کی قیمت فرض کر لیجیے 10 لاکھ، فرض کر لیجیے 10 لاکھ، وہ 50 لاکھ دیتے، وہ 50 لاکھ دیتے، ہر فلسطینی خوشی اپنا گھر بیچ کے ادھر ادھر باہر نکل جائے، وہ جگہ چھوڑ دیتے اس لیے کہ پیسہ مل جائے، اور وہ اپنے یہودیوں کا ووٹ بڑھا رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، مجھے علماء پہ بھی سچی بات ہے افسوس ہوتا ہے، دنیا میں کچھ علماء حق جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ علماء سو جو نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کئی مولویوں کے کلپ سنے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور اس جہاد سے اور فلسطینی کی مدد سے دور کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ جو حماس والوں نے حملہ کیا ہے نا، یہ حماس والے سارے شیعہ ہیں، یہ سارے شیعہ ہیں، اور اگر ان کا ساتھ دو گے تو پوری اسٹیٹ شیعہ بن جائے گی، یہ سارے شیعہ ہیں، فلاں وہ ہے فلاں وہ ہے۔ دیکھیے
جب یہاں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، قادیانیوں کے خلاف، جب قادیانی کافر قرار نہیں دیے گئے تھے مسلمان، اس وقت شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی ایک ہی آواز تھی، سب کی ایک آواز تھی کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے وہ کافر، سب کی ایک ہی آواز تھی۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ شیعہ باہر نکل جاؤ، کبھی بھی کوئی تحریک قوموں کو منتشر کر کے، قوموں کو لڑا کر کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے کا انداز بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، میں بھی مانتا ہوں حماس والے شیعہ ہیں، ان کی پشت پر ایران ہے، لیکن کیا اگر آج ابو جہل آئے اور وہ یہ کہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، ایمانداری سے بتائیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ چونکہ یہ ابو جہل ہے ہم نہیں مانتے اس کی بات، چونکہ یہ ابو جہل ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے یار خود بھلے جیسا بھی ہے لیکن یہ بات تو اچھی کر، یہ بات تو صحیح کر، وہ حماس والے جیسے بھی ہیں، ارے آپ کو توفیق نہیں ہوئی یہودیوں کے آگے سینہ دینے کی، اگر ایک شیعہ تحریک کو توفیق ہوئی ہے، آپ دو ساتھ یہودیوں کو مار ہی رہے ہیں نا، یہودیوں کو دودھ تو نہیں پلا رہے، مار رہے ہیں نا، آپ حمایت کر۔ اور کچھ یعنی کتنی تعجب کی بات ہے، 24 ممالک مسلمانوں کے، 24 اسلامی ممالک جن کی فوج کا سربراہ ایک، وہ جو آپ کا پاکستان چھوڑ کے گیا ہے جنرل رحیل شریف، ایک سربراہ ہے 24 ممالک کی فوج کا، لیکن فلسطینی پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ارے تمہاری یہ قیادتیں اور یہ فوجیں کب اور کس وقت کام آئیں؟ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ان پر اتنا بجٹ اور اتنا سب کچھ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ آج مظلوموں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ زبانی جمع کر، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے ساتھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تھوڑی اخلاقی مدد مل جائے گی، اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ان کے بچے بلک رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، کتنوں کے اعضاء کٹے پڑے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہسپتال قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور عالم اسلام سو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے میرے بندے میں نے تمہیں ہاتھ، تمہیں پاؤں، تمہیں آنکھیں، تمہیں کان، تمہیں زبان یہ کس لیے دی تھی؟ کس لیے دی تھی؟ دیکھیے، اگر مظلوم کہیں پس رہا اور ظالم ظلم کر رہا ہے اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ چپ ہیں، یہ بھی ظلم۔ آپ بھی ظالم ہیں، یہ بھی چپ ہے۔ آپ جب چپ ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ بھی ظالم ہیں، یہ بھی ظلم۔ کہیں بھی زیادتی ہو، آپ اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں، اور صاحب اقتدار لوگوں کو، بااختیار لوگوں کو آپ ان کے ضمیر کو جگائیں، انہیں غیرت دلائیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے ان کی نصرت فرمائے اور یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔